بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دائے درس قرآن جو ہر مہینے اس مسجد کے اندر منعقد کیتا جاتا ہے، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس پروگرام نو کروان والے احباب اور ادھے واسطے محنت اور کوشش کرنے والے احباب دیاں محبتاں اور محنتانوں اللہ قبول و منظور فرما لے۔ آج دے اس درس کا عنوان اشتہارات کے اوپر لکھی ہے، بیٹیاں دی عظمت۔ اس عنوان تے آج دا انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سارے سن سنا کے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے مقدس کلام دا 25واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورہ شورى اور اس سورت کا آخری رکوع ہے۔ اس مقام ذیشان سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ لوگوں، آسمان اور زمین دیاں کل بادشاہتاں اللہ وحدہ لا شریک دے اختیار وچ نے اور او دے ہاتھ وچ نے۔ وہ جو چاہے کرے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جنہوں جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور کسے نو بیٹیاں عطا فرمائی ہوندہ ہے اور کسے نو بیٹے ہی عطا فرمائی ہوندہ ہے، اور کسے نو بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہی عطا فرمائی ہوندہ ہے، تے کسے نو کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ ساریاں قدرتاں اور مرضیاں میرے رب دیاں نے۔ یہ اندر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں اور نہ ہی کوئی ادھے اندر اپنی
مرضی نال کچھ کر سکتا ہے. اس سارے اختیار نے تو صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام دے کول نے. حضرات اللہ نے اس آیت کے اندر بیٹیاں کا بھی ذکر کیتا ہے, بیٹیاں کا بھی ذکر کیتا ہے, لیکن بیٹیاں تو پہلے اللہ نے ان آیات وچ بیٹیاں کا تذکرہ فرمایا. اور یہ جڑا بیٹیاں کا تذکرہ رب نے پہلا کیتا ہے, یہ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ دے نزدیک بیٹیاں دی بڑی عزت ہے, بڑا مقام ہے, بڑا رب دے نزدیک انہاں دا درجہ ہے کہ اللہ نے جنہوں تذکرہ کیتا تے پہلا بیٹیاں کا تذکرہ کیتا, بعد دے اندر بیٹیاں کا تذکرہ فرمایا اور اعلان کیتا کہ میں جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کراں, جنوں چاہواں بیٹے عطا کراں, تے جنوں چاہواں دوویں عطا کراں, تے جنوں چاہواں کچھ بھی نہ عطا کراں. یہ سارے اختیار میرے رب دے کول نے, لیکن اللہ نے بیٹیاں کا تذکرہ پہلے کر کے بیٹیاں دی عظمت نو اجاگر کیتا ہے, بیٹیاں دے مقام اور مرتبے نو اجاگر فرمایا ہے. حضرات آج اس معاشرے دے اندر, اس پڑھے لکھے دور دے اندر اور تعلیم یافتہ دور دے اندر ایسے لوگ موجود نے جڑے اج بھی بیٹیاں دی ملاقات پر پریشان ہو جاتے ہیں. میں چند دن پہلے غالباً 2-3 دن دی بات ہے, جڑے لوگ سوشل میڈیا نال منسلک نے انہاں نوں اس خبر دا شاید علم ہوے گا کہ 2-3 دن 4 دن پہلے دی خبر ہے, لاہور دے اندر ایک عورت ہاسپٹل دے اندر ہے, او دے اللہ نے انہوں تیسری بیٹی عطا فرمائی. کنویں بیٹی؟ تیسری بیٹی. لیکن اس عورت نے اس ہاسپٹل دے چوتھی منزل تو چھال مار کے خودکشی کر لیا. حضرات یہ پیچھے سبب کیا ہے؟ اس عورت نے خودکشی کیوں کی تھی؟ جتوں تک میری سمجھ سے بات ہوتی ہے, سارے معاشرے کے اندر بچی دی ولادت پر عورت نو خاوند دی طرفوں بھی تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور سسرال دی طرفوں بھی تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ملن جلن والیاں والوں تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اتوں تک عورتوں کو کیا جاتا ہے, اور کئی عورتیں اس بات کا اظہار کر چکی ہیں کہ انہوں نے سسرال والوں انہوں نے کیا جاتا ہے کہ ہن تیرے وال بیٹی ہوئی کہ اساں تینوں طلاق دلوا دینی ہے. کیونکہ یہ سارے معاشرے دیا کہانیاں نے نا, سارے معاشرے کے اندر یہ ساریاں حرکات نے, اور کرنے والے کون نے؟ جڑے اپنے آپ کو مسلمان کہنے باندھے, اپنے آپ کو اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے عاشق اور بڑے محب جناب اپنے آپ کو کہتے ہیں اسی اللہ دے نبی نال بڑا عشق کرنے والے ہیں, اللہ دے پیغمبر نال بڑی محبت کرنے والے ہیں, مگر حالت یہ ہے کہ اگر بیٹیاں پیدا ہون انہاں دے متھیاں تے وٹ پہ جاندے نے, اے ناپسند کرتے ہیں ایک تو دوسری بیٹی ہوئے طلاقاں تک اپنی بیگمات نو دے چھڑتے ہیں, گھر اگلے کا تباہ تے برباد کر دیتے ہیں. اور پھر میں تے حیران کہ عورت ہی عورت کا گھر برباد کر رہی ہے. دیکھو نا, یہ جڑی ساس ہے یہ بھی کی ہے عورت, نو بھی کی ہے عورت, یہ عورت ہی عورت کا گھر برباد کر رہی ہے کہ اگر تیرے گھر ہون بیٹی ہوئی تو میں اپنے پتر نو کہہ کے تینوں طلاق دلوا دینی ہے. حضرات یہ بیماریاں نے, یہ وجوہات نے جنہی وجہ تو اج عورتیں خودکشی کرن تے مجبور نے, اور بیٹیاں دی ولادت تے لوگ پریشان ہو جاتے
کرے اللہ کو دعا کرو اللہ مینو تو صحیح مانے ایک مسلمان بنن دی توفیق عطا فرما دے رب سانو جو بھی عطا کرے اللہ وہ دے اوپر راضی ہون دی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام دی محبت دام پر نوالے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام نل عشق و محبت دعوے کرنے والے ہو اس بات کو یاد رکھو کہ رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں 3 بیٹے عطا فرمائے اور 3 ہی بیٹے اللہ نے بچپن کی واپس لے لے 4 ہی بیٹیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں جوان ہوئیاں میرے نبی نے انہاں دیاں تربیتاں فرمائیاں انہاں دے نکاح کیتے اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دی اندر 3 بیٹیاں فوت ہوئیاں 4تھی بیٹی آپ علیہ السلام دی وفات تو بعد فوت ہوئی حضرات اگر تینوں مینوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے آپ نال پیار ہے پھر ذرا اے بھی تے دیکھنا میرے نبی ساری عمر بیٹیاں دی ہی تربیت کرتے رہے بیٹیاں دی ہی پرورش کرتے رہے میرے پیغمبر ساری عمر بیٹیاں نو ہی پالتے رہے اور میرے نبی نے بیٹیاں نال محبت کر کے وکھائیے بیٹیاں کا احترام سکھایا بیٹیاں نو عزت دینا سکھایا بیٹیاں نال پیار کر کے وکھایا حضرات اگر نبی علیہ السلام نال مینوں تے محبت ہے پھر سانو بھی اپنیاں بیٹیاں نال محبت کرنی چاہیے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کرنا چاہیے انہاں دا جناب انہاں دی تربیت کرنی چاہیے انہاں دے نال اچھا بہترین سلوک کرنا چاہیے یہ سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرات آؤ میں تمہیں دسنا چاہنا یہ جڑے لوگ بیٹیاں دی ولادت پر اس طرح دے کام کرتے ہیں نا کسی نو پتہ لگتا ہے کہ میرے گھر بیٹی ہونے والی ہے کدھر وہ اپنی بیوی نو دھمکیاں لگاتا ہے انہوں طلاق دین دیاں باتاں کرتا ہے کدھر پتہ لگتا ہے بچی ہو گئی ہے انہوں جناب تکیہ رکھ کے دبا کے مار دیتا جاتا ہے کدھر پتہ لگتا ہے کہ ماں دے پیٹ وچ بچی پل رہی ہے انہوں اس پیٹ دے اندر ہی موت دے نال ہمکنار کر دیتا جاتا ہے اور او دا حمل ضائع کروا دیتا جاتا ہے اسقاط حمل کروا دیتا جاتا ہے تاکہ بیٹی پیدا نہ ہوئے بیٹی جنم نہ ہوئے اور بیٹیاں کو نفرت کرنے والوں اور بیٹیاں دی ولادت پر متھے دے وٹ پان والے ہو بیٹیاں دی ولادت دے پر پریشان ہو کے اپنے گھر اجاڑن والے ہو بیٹیاں دی ولادت دے پر اپنی بیویاں نو طلاقاں دین والے ہو کہ بیٹیاں دی ولادت کنا واسطے ناپسندیدہ ہے بیٹیاں دی ولادت دے کون متھے تے وٹ پاندے نے قرآن دا مقام سنیا ہے سورہ الزخرف ہے آواز ہوندی ہے مولا فرماتے ہیں امیتا خزا مما یخلق بناتی و ازواج بالبنین و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم اللہ فرماتے ہیں ایک جڑے مکے دے کافر نے نا مکے دے کافر جڑے اعلان کر دے ہم دے کہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے فرشتے معاذ اللہ بنات اللہ نے اے مکے دے مشرکاں کا نظریہ سی کہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے کہ میرا رب فرماندا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اے رحمان دی بیٹیاں بناندے نے رحمان واسطے بیٹیاں مندے نے اے کون مکے دے مشرک جدوں انہاں نو بشارت دتی جاندی جدوں انہاں نو خوشخبری سنائی جاندی اے مکے والو تہاڈے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے تہاڈے گھر دے اندر اللہ نے رحمت فرمائی ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے فرمایا صلی وجهه مسودا انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے انہاں دے چہرے غمگین ہو جاندے انہاں دے چہریاں دے اوپر
ذلت چھا جاندی انہاں دے چہرے پریشان ہو جاندے انہاں دے متھیاں دے وڈ پہ جاندے اور اے غم نال بھر جاندے کہ ساڈے گھر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے ساڈے گھر بیٹی کیوں جم پئی ہے پتہ لگا رب نے دسیا اے کہ بیٹیاں دی ولادت متھے تے وڈ پان والے کون سن مکے دے مشرک مکے دے کافر انہاں دے گھر دی وہ بیٹی پیدا ہوندی تے انہاں دے چہرے غم نال بھر جاندے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو یہ رب دے قرآن دا 14واں پارہ سورہ نحل ہے اللہ فرماندے نے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اے رب نے ایتھے بھی مشرکین مکہ دا تذکرہ فرمایا فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اے جڑے مکے دے مشرک دے کافر نے اے آندے نے رب دیاں بیٹیاں نے تے ساڈے پتر نے یعنی اپنے پتر بناندے نے تے بیٹیاں رب ول منسوب کردے نے آندے نے اے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے حالانکہ اللہ فرماندے نے سبحانہ اللہ انہاں چیزاں تو پاک ہے رب دا بیٹا بھی کوئی نہیں رب دیاں بیٹیاں بھی کوئی نہیں اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں رب دی بیوی بھی کوئی نہیں اللہ دے سسرال بھی کوئی نہیں رب دے ماں باپ بھی کوئی نہیں اللہ دے بہناں تے بھرا بھی کوئی نہیں اللہ دا قبیلہ تے برادری بھی کوئی نہیں رب دا خاندان بھی کوئی نہیں فرمایا اے فرشتیاں نو رب دیاں بیٹیاں بناندے نے لیکن جدوں انہاں نو اللہ دے رحمت دیاں بشارتاں دتیاں جاندیاں نے انہاں نو آکھیا جاندا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ انہاں نو آکھیا جاندا ہے تواڈے گھر بیٹی ہوئی ہے کسے نو خبر دتی جاندی بھائی تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے فرمایا ظل وجهه مسودا او دا چہرہ غم نال سیاہ ہو جاندا او دا چہرہ پریشانی نال سیاہ ہو جاندا او غم نال بھر جاندا اور غمگین ہو کے او سوچی پہ جاندا کی سوچدا یہ سوچدا ہے یا توارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب فرمایا سوچی پہ جاندا آندا میں لوکاں کو لوک چھپ کے گزارا کر لواں لوکاں دا سامنا نہ کراں تے اپنی بیٹی نو گھر دے اندر پالی آواں اپنی بیٹی دیاں پرورشاں کری آواں یا پھر میں لوکاں دے سامنے جانے تے میں پہلا بیٹی نو زندہ درگور کر دیاں میں پہلا بیٹی نو دفن کر دیاں فرمایا الا ساء ما يحكمون اے جڑا فیصلہ کر دے نا بڑا ہی برا فیصلہ کر دے کی فیصلہ کر دے اے بیٹیاں نو اٹھان دے چند دناں دیاں بیٹیاں نو اٹھان دے چند مہینیاں دیاں بیٹیاں نو اٹھان دے اپنے بازوؤں تے اٹھان دے اپنے ہتھاں تے اٹھان دے تے نال کئی بھی اٹھا لیندے جنگل دے اندر لے جاندے باہر میداناں دے اندر لے جاندے اوتھے ٹویا مار کے تے زندہ جیندی جاگدی بچی نو وچ رکھ کے اوتے مٹی پا کے آ جاندے اور بیٹیاں دی ولادت ہوتے غمگین کون ہوندے سن مکے دے سارے بولو مکے دے مشرک مکے دے کافر اور پھر بیٹیاں نو زندہ درگور کرتے کون مکے دے کافر تے اج بیٹیاں نو زندہ درگور کون کر رہے اے زندہ درگور کرنا ہی ہے نا جے پیدا ہو پئی ہے تے پیدا ہونے تو بعد مار دینا دروازے کھول دے پچھلے اللہ جزائے خیر دے جے زندہ پیدا ہو پئی ہے
کام مکا چھڑنے کیوں نہیں یہ گل ہے تے یا پھر جے پیدا ہوئی پئی ہے تے نہ بیٹی رہن دینی ہے نہ بیٹی دی ماں رہن دینی ہے شاہ میں تینوں طلاق دیتی لے جا بیٹی نو جا کے پال دی پھر حضرات آج بھی بیٹیاں کو نفرت اور بیٹیاں دی ولادت کے بعد انہاں دے قتل و غارت دے پروگرام بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ جیڑا عمل جیڑے نظریات مکے دے مشرکاں دے کافراں دے سن آج کوئی اعمال مسلمانوں دے بندے جا رہے ہیں واللہ واللہ اللہ میرے تو اس بڑیاں عادتوں اور برے نظریات کو محفوظ فرما رہے ہیں میں دسیا کی ہے کہ بیٹیاں دی ولادت دے متھے دے وٹ کنہ دے پیندے سن مکے دے مشرکاں دے اور آج مسلمانہ دے بھی پہ رہے ہیں مکے دے کافر برا محسوس کرتے کہ ساڑھے کر بیٹی کیوں ہوئی آج مسلمان برا محسوس کر رہے ہیں اور پھر مکے دے کافر بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے آج مسلمان بھی مختلف طریقے عمل بیٹیاں نو زندہ درگور کر رہے ہیں اللہ سانو سارے نو کتاب و سنت سمجھ عطا فرما دے رب نے مقام بیٹیاں کا کتنا رکھے اللہ نے بیٹیاں دی عزت کنی رکھی ہے احترام کنا رکھے میں جب شروع دے اندر آیت پڑھی ہے وہ دے میں دسیا کہ پہلا رب نے تذکرہ کیتا ہے بیٹیاں دا کیتا کی فرمایا فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور زمینہ دیا ملکیتا اللہ دے ہاتھ وچ ہے اے بادشاہ آسمانہ تے زمینہ دیا رب دے ہاتھ وچ ہے اور جو چاہندا پیدا کردا ہے جنوں چاہندا بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کردا ہے تے جنوں چاہندا بیٹے ہی بیٹے عطا فرماندا ہے تے جنوں چاہندا رلویاں بادشاہ پا دیندا ہے حضرات ویکھو نا امام احمد بن حنبل کہو رحمت اللہ علیہ میں امام صاحب کا ایک قول تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جدوں بیٹی پیدا ہوندی تے اس بیٹی دی ولادت تے خوش ہوندے اور مبارک دیندے لیندے خوشی دا اظہار کردے کسی نے پوچھا جناب خوشی بیٹیاں دی ولادت ہے ایڈا خوشی دا اظہار کردے ہو اے کی وجہ ہے یہ فرماندے الانبیاء کانوا آباء میں ویکھیا بڑے سارے نبی اللہ دے ایسے نے جڑے صرف بیٹیاں دے باپ سن بڑے سارے نبی رب دے ایسے سن جڑے کنا دے باپ سن اے حضرت لوط علیہ السلام دا بیٹا کوئی نہیں ساریاں کی نے بولو بیٹیاں حضرات حضرت شعیب جڑے مدین دے اندر سن انہاں دا بھی بیٹا کوئی نہیں ساریاں بیٹیاں ہی بیٹیاں نے جنہاں دے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے حضرات آمینہ بلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میں دسیا میرے نبی دے بیٹے فوت ہو گئے نے بیٹیاں ہی زندہ رہیاں بیٹیاں ہی حیات ہیں اس گل کا ہی تو اپنا نظریہ بدل لے کہ اللہ دے نبی زیادہ تر بیٹیاں دے باپ ہیں اللہ نے نبیوں کو کثرت کر بیٹیاں عطا فرمائی حضرات یہ بیٹی بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے یہ بیٹی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے اور میں ایک معاشرتی بات بھی کرنا چاہنا اے تسی دیکھتے ہو کہ اکثر گھراں دی کہانی ہے میں ہر گھر دی کہانی نہیں کہندا مگر اکثر گھراں دی کہانی ہے کہ جدوں ماں پیو بوڑھے ہو جاندے نے نا آسی بڑھانے میرے پتر میرے پتر میرے پتر تے جدو اسی جناب ہو جانے ہیں بڑھیرے تے اکثر گھراں دے اندر پتر جڑے نے ہاتھ کھڑے کر دیندے نے ساڈے کول ابا بھی نہیں سمجھیا جاندا تے اماں بھی نہیں سمجھی تے سمجھی جاندی تے اے بتا جے بیٹیاں دوسرے پرائے گھروں آ کے ماں بھی سمجھیاں نے تے پیو نہیں کیوں جی ہے کہ نہیں سارے معاشرے میں ایک نہیں دو نہیں بیسیاں نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں
گھر اجاڑ دینی ہے، نو طلاق کروا کے. تینوں خوف خدا نہیں ہوگا. یہ بیٹیاں رب کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل تے کرم ہے. اللہ اللہ آؤ میں دساں یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات. یہ مسند احمد اور طبرانی سے روایت موجود ہے اور سند صحیح ہے بھی. میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا لا تکرہوا البنات، اے دنیا جہان دے لوگوں بیٹیاں نو ناپسند نہ کریا کرو، بیٹیاں دی ولادت نو متھے تے وٹ نہ پایا کرو، بیٹیاں دی ولادت پر جناب پریشان نہ ہویا کرو، بیٹیاں دی ولادت پر متھے تے وٹ نہ پایا کرو. لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات. اے بیٹیاں بڑی ہمدردی کرنے والیاں ہوندیاں نے، اے بیٹیاں بڑی محبت کرنے والیاں ہوندیاں نے، اے بیٹیاں بڑی قیمتی سرمایہ ہوندیاں نے، اے بیٹیاں بڑی محبت پیار کرنے والیاں ہوندیاں نے. اے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات، اور بیٹیاں دی ولادت تے متھے تے وٹ نہ پایا کرو، بیٹیاں دی ولادت نو نہ پسند نہ سمجھیا کرو، بیٹیاں دی ولادت پر پریشان نہ ہویا کرو. اے بیٹیاں بڑی قیمتی جے، اے بڑی محبت کرنے والیاں جے، اے بڑا پیار کرنے والیاں جے، اور اے کنا کو بڑا اللہ کی طرفوں سرمایہ قیمتی ہے اور کنا کو بڑا انعام ہے. اگر کیا جے اے بیٹی اگر پیدا ہو پڑے تو بیٹی دی صحیح طریقے نال تربیت کر، اودی پرورش کر، اودی کفالت کر، پھر اودا اچھے طریقے نال تعلیم دا خیال کر، اونوں بہترین تعلیم دلوا کے اودا اچھی جگہ تے رشتہ طے کر، اچھی جگہ تے نکاح کر. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے مول پتہ کنا کو پڑے گا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہو حجابا یوم القیامہ. اے روایت مسند احمد کے اندر اور الادب المفرد اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آج دوسری بیٹی تے تیرے متھے تے وٹ پہ جاندے نے، تیسری بیٹی دی ولادت تے تو مرن نو پہ جاندے، چوتھی بیٹی دی ولادت تے تو بیٹیاں نو طلاقاں دین نو ٹر پیندے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من کان لہو ثلاث بنات، جنوں میرا رب تین بیٹیاں عطا فرمائے. کنیاں بیٹیاں؟ تین بیٹیاں میرا رب عطا فرماندا ہے. وصبر علیہن، اے بندہ ہونا بیٹیاں دی ولادت تے صبر دا اظہار کردا ہے، صبر کردا بے صبری دا مظاہرہ نہیں کردا، پریشانی دا اظہار نہیں کردا. وصبر علیہن، انہاں تے صبر کردا ہے. وأطعمہن، انہاں نو اچھے طریقے نال کھانا کھلاندا ہے. اپنی بیٹیاں دی بولو اچھے طریقے نال پرورش کردا ہے، کھانا کھلاندا ہے. ایتھے معاشرے دے اندر مینوں بھی اس دنیا چ آیا کوئی 40 سال ہو گئے نے تے اس دنیا دے وس پیا سانوں بھی کوئی جناب 25-28 سال ہو گئے نے لوکاں نوں ویندیاں اور سندیاں. اساں یہ چیز اپنی آنکھاں نال ویکھیے کہ ماواں اپنی اولاد وچ کتنا فرق کردیاں نے. اے میں کسی دی سنی سنائی گل نہیں کردا، اپنی آنکھاں دی ویکھی بات کرنا کہ اساں ویکھیے کہ پتر واسطے چنگا کھانا تے بیٹی واسطے ریا کھیا کھانا. اے سالن میرا پتر کھائے گا تے بیٹی آتی ہے ماں میں بھی روٹی کروں، تم تو لا
آلو کے کھا لے پانے ساتھ کا تو چار نہ روٹی کھا لے اور اندھی اماں سالن تے کہے اے میرے پتر نے کھانا ہے اچھا پتر اسمانوں ٹی گیا تو تیب جمی آئے اس واسطے فرق کی گئی پتر بھی کنے دیتا ہے بیٹی بھی کنے دیتی ہے اللہ نے پہلا ذکر کیتا ہے بیٹے دا تے بیٹی دا تو انہوں پیچھے کیوں پانی ہے اپنی بیٹیاں کی زندگی برباد کرنے والے ہو ماں پیو کو سنو اور کئی طریقے نال بیٹیاں کی زندگی برباد کی دی جاتی پرورش میں بیٹے اور بیٹی میں فرق پایا جاتا ہے لباس کے اندر بیٹے اور بیٹی میں فرق پایا جاتا ہے تحفے تحائف کے اندر بیٹے اور بیٹی میں فرق پایا جاتا ہے تعلیم کے معاملے میں بیٹے اور بیٹی میں فرق پایا جاتا ہے حتیٰ کہ نکاح اور شادی کے معاملے میں بیٹے اور بیٹی میں فرق پایا جاتا ہے بیٹا آتا ہے میں فلانی تھا پہ بلا کرنا ہے ہاں کیوں نہیں تو جتنے ہاتھ رکھے گا شہزادی تیرے واسطے لے کے آواں گے تے بیٹی اتنا بھی کہہ دے نا کہ ابا جی میری شادی کسے حلال دے نال کر چھڑے آجے کسے موحد توحید پرست نال کر چھڑے آجے کسے مسلمان نال کر چھڑے آجے کسے احساس کرنے والے نال کر چھڑے آجے اللہ تیری زبان بڑی کھلی ہے تو میرے سمجھونیاں پاتی ہے تے مگروں کردا کی ہے 20 سالہ دی کڑی نو 40 سالہ دے بڈھے نال ویاہ چھڑدا کڈ لئی انہاں دے کول مال بڑا ہے اور تینوں خوف خدا نہیں ہوتا تو بیٹیاں دی شادی دے معاملے دے اندر انہاں نو برباد کر دینا ظالماں دے ہاتھ بنا دینا زیادتیاں ظلم کرنے والیاں دے نال انہاں نو روڑ دینا مگر انہاں دی کچھ بھی نہیں کرتا انہاں دا پتہ بھی نہیں لگتا انہیں شکر ہے جان چھٹی ہے مگروں نتھی ہے کیوں جی معاف رکھنا ہے سارے معاشرے سے سارا کچھ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہو رہا ہے اللہ اللہ اب ایک میں تینوں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر گل سناواں حدیث میں باتوں مکمل کراں گا میرے پیغمبر دیاں کنیاں بیٹیاں جنہاں نوں پتہ ہو تے بولو ہاں چار ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوسری حضرت رقیہ تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر نے حضرت زینب کا نکاح کیتا بہترین انسان ابو العاص بن ربیع نال کیتا جیڑا قریشیاں دے سرداراں دے خاندان وچوں سی میرے نبی نے بہترین انسان کا انتخاب کیتا اپنی بیٹی زینب واسطے حضرت رقیہ دی باری آئی میرے نبی نے بہترین انسان عثمان کا انتخاب کیتا رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے تیسری بیٹی دی باری آئی میرے نبی نے پھر اپنے سابقہ داماد حضرت عثمان بن عفان کا انتخاب کیتا رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے نبی دی چوتھی بیٹی دی باری آئی تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام آئے کہ آکے ہم نے فاطمہ پتر پریشان نہ ہو میں تیرے واسطے اپنے خاندان میں جو سب تو بہترین انسان علی کا انتخاب کیتا ہے میرے نبی نے اپنی چواں بیٹیاں واسطے بہترین انسانہ کا انتخاب کیتا اور میرے نبی نے انہوں نے روڑیا نہیں میرے نبی نے انہوں نے مغرے نہیں لایا میرے نبی نے انہوں نے بوجھ نہیں سمجھا بلکہ میرے نبی نے انہوں دی شادی واسطے بہترین رشتے تلاش کیتے بہترین انسان کا میرے پیغمبر نے انتخاب کیتا اور میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ میں اپنے خاندان میں جو سب کو بہترین انسان علی المرتضیٰ کا تیرے واسطے رشتہ لے کے آیا پتہ لگا میرے نبی دی سنت ہے بیٹیاں کو پالنا بھی ہے پرورش بھی کرنی ہے پھر انہاں دے نکاح بھی اچھی جگہ پہ کرنے ہیں بولو نکاح بھی بولو
اعتبار نال بھی دنیا دے اعتبار اللہ اللہ میرے پیغمبر کی فرماتے ہیں فرمایا من کان لہو ثلاث بنات جنوں میرا رب 3 بیٹیاں عطا فرمانا ہے فصبر علیہن او انہاں بیٹیاں تے صبر کردا ہے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کردا خود کشیاں نہیں کردا بیٹیاں نو مندا نہیں سمجھدا بیٹیاں نو برا بھلا نہیں آندا انہاں دے قتل دے منصوبے نہیں بناندا انہاں نو زندہ درگور کرن دے پروگرام نہیں بناندا واطعمہن اور انہاں نو اچھے طریقے نال کھلاوندا وسقاہن انہاں نو اپنی طاقت دے مطابق لباس بھی مہیا کردا ہے فرمایا وکساہن انہاں نو کھلاوندا بھی ہے تے پلاوندا بھی ہے اور انہاں نو لباس بھی اچھے طریقے نال مہیا کردا ہے اپنی طاقت اور اپنی کوشش کے مطابق اچھا لباس انہاں نو مہیا کردا ہے فرمایا کن لہو حجابا یوم القیامہ قیامت دا دن ہوئے گا اے بیٹیاں قیامت والے دن او دے واسطے جہنم دی آگ کو پردہ بن جان گیا اینا بیٹیاں دی وجہ تو اللہ اس باپ نو جہنم تو محفوظ فرما لیں گے کی دی وجہ تو بیٹیاں دی وجہ تو اور جنہ جہنم دی آگ کو تینوں بچانا ہے تو انہاں دے پدیش تے متھے تے بن بن تو انہاں نو برا بھلا سمجھنا ہے تو انہاں نو مندا بولنا ہے انہاں دی پرورش تے دھیان نہیں کرتا انہاں دی حق تلفی کرنا ظلم زیادتیاں کرنا اللہ اللہ آؤ سنا بیٹیاں دی کتنی کو عظمت ہے ایک دے سنی جنا کہ اللہ قیامت والے دن انہاں بیٹیاں نو جہنم دی آگ کو کی بنا دے گا حجاب کی بنا دے گا حجاب کا معنی رکاوٹ اے بیٹیاں انہوں باپ نو جہنم میں چھے نہیں جان دے گیا آئے اور حدیث سماعت فرما لو اما جی عائشہ صدیقہ سارے آپ ذرا جنہاں نو سیاپا نال پیارے سیاپا دا نام سن کے کج وج کیا کیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ اما جی عائشہ فرماتی ہے ایک دن میرے گھر دے دروازے تے دستک ہوئی تے میں پوچھیا کون ہے تے ایک بی بی آندی ہے اسی بڑے مارے تے کمزور لوگ ہاں تے کوئی کھان نس ہے کوئی شے تے دلو اسی پوچھے جا تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں دروازہ کھول کے ویکھیا ایک مائی تے 2 دے نال بیٹیاں ایک مائی تے 2 دے نال بیٹیاں تے میں کر دے اندر چھاتی ماری 3 کھجوراں گھر وچ پئیاں سن کنیاں کھجوراں 3 کھجوراں فرماندیاں نے میں لے آ کے نا 3 کھجوراں تے ایک تیناں نو دے دتی ہن او جڑیاں بچیاں سن او بچیاں سن وچکار ماں سی او ماں جڑی ہے میرے نال گلاں باتاں بھی کردی ہے تے بیٹیاں نے فٹافٹ اپنی اپنی کھجور کھا لئی تے ماں نو آندیاں نے اپنی کھجور بھی سانو دے دے کوئی بچیاں دا یہی معاملہ ہوندا ہے نا بچیاں دی یہی عادت ہوندی ہے اپنی شے کھا کے تے ماں پیو کولوں نہیں لینا ہاں سانو دے چلو تے اے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں ویلیاں پئی انہاں بچیاں نے اپنی اپنی کھجور کھا لئی ہے تے ماں کولوں کھجور منگ رہی ہے اس ماں نے کھجور جڑی ہے حصے دے اندر آئی سی نے ادھی ادھی کر کے ادھی کھجور ایس بیٹی نو دے دی ادھی کھجور ایس بیٹی نو دے دیتی تے انہاں نے اپنی کھجوراں بھی کھا لئیاں تے اپنی ماں دا حصہ بھی کھا لئیاں تے کھا کے نا اینی دیر نو دی ماں دی بات ختم ہو جاندی ہے تے بچیاں نو لے کے ٹر جاندی ہے فرماندیاں نے میں گھندی رہی کہ اینے آپ نہیں کھادا حالانکہ اے بھی بھوکی سی پر اینے آپ کھجوراں نہیں کھادیاں اینے اپنی کھجور بھی اپنی بچیاں دے اندر تقسیم کر دیتی ہے اے تے ٹر گئی کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آمدے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اما جی نے سارا واقعہ سنایا اللہ دے نبی نے میرے گھر دے اندر ایک بی بی
میں آ کے میرے کو سوال کیتا ہے اور دنال دو بیٹیاں بھی سن اللہ دے نبی نے تین کھجوراں سن دن نہیں دے دیاں انہاں بچیاں نے اپنی اپنی کھجور بھی کھا لئی ماں کو نہیں لے کے کھا لئی ماں نے انہاں نوں دے دیتی ہے آپ انہاں نے نہیں کھادی اللہ دے نبی میں دیکھ کے بڑی میں محسوس کیتا ہے کہ ماں نے اپنا پیٹ دی پرواہ نہیں کی تھی اپنی بھوک دی پرواہ نہیں کی تھی اپنی بیٹیاں نوں اپنی کھجور بھی تقسیم کر کے دے دیتی ہے كن له سترا من النار ایک بخاری تے مسلم دی روایت ہے اما جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جنوں بیٹیاں دے نال آزمایا گیا جنوں بیٹیاں دے معاملے دے اندر امتحان جو پا دیتا گیا جنوں بیٹیاں عطا کر دتیاں گئیاں تے او کی کرتے نے تو ماں پیو لے کی بن جاندیاں کون بیٹیاں بیٹیاں جہنم دی آگ تو ماں باپ لئی پردہ بن جان گیا انہاں دی وجہ تو اللہ ماں باپ کو جہنم وچ نہیں سنے گا بشرطے کہ مومن ہون بشرطے کہ مسلمان ہون عباس رضی اللہ تعالی حضرات یہ بیٹیاں دا معاملہ بڑا نازک جے انہاں بیٹیاں دے معاملے دے اندر انہاں دے معاملے دے اندر کتاب و سنت نو فالو کرو انہاں دے معاملے دے اندر انہاں دی حد تلفی نہ کرو ظلم زیادتی نہ کرو اس نے سلوک کرو اللہ نے انہاں دے اندر تمہارے واسطے بڑی خیر رکھی ہے اے مینوں ایک بھائی بتاندے دے سن آندے سن جی تسی بیٹیاں دا عنوان بیان کرنا ہے تے وچ یہ بھی مسئلہ بیان کریا جائے سی رشتے کروانے ہیں تے 8-10 واری رشتے ویکھن والے ویکھن ہوندے نے تے انج کر کے بیبییاں نوں بنا سنگار کے جناب اگے پیش کیتا جاندا ہے کہ جویں منڈی وچ مجھاں نوں تے جناب سلیاں نوں بڑا تیل سے لا کے پیش کیتا جاندا ہے ایک واری منڈے دی ماں ویکھن آ رہی اگلی بار منڈے دیاں بہناں ویکھن آ رہی ہیں اودوں اگلی بار منڈے دے جناب بہنوئی ویکھن آ رہے ہیں اودوں اگلی بار منڈے دے چاچے تے مامے ویکھن آ رہے ہیں اوے جنہاں نے ویکھنا سی ایک واری نہیں سنا تے ویکھ سکدے تے 5-7 واری پھیرے مار مار کے مگر آندے سانوں پسند نہیں آئی تو اس بچی دی عزت نوں سمجھ آتی ہے تینوں شرم نہیں آتی کسی کی بیٹی نال انج دا سلوک کر دیا تے اپنے گھر بیٹی کوئی نہیں ساڈے معاشرے میں خوف خدا ہی کوئی نہیں رہ گیا فون آندا ہے اج ساڈے فلانے رشتے نال ویکھن آ رہے نے پہلا مرے سن پہلا کیوں نہیں ویکھن آ سکے تماشا بنایا سی یہو جے ساڈے رسم تے رواج نے اگلے جی پھڑ کے ذلت اسی کر دیندے ہیں او دی عزت نہیں رہندے کئی بچیاں ایسیاں نے جیڑی اللہ کی قسم اپنے ماں پیو اگے ہاتھ جوڑ دیندیاں خدا واسطے تسی ساری شادی نہ کرو ساری شادی کرانی وجہ کیا ہے وجہ ہے ایک رشتہ ویکھن والا آیا او رد کے ٹر گیا دوجا آیا او رد کے ٹر گیا تیجا آیا وہ رد کے ٹر گیا یار اگلے دی کوئی عزت نفس نہیں اگلا انسان نہیں یہ تسی رشتہ کر لے کہ تسی منڈی میں تے مجھا کاموں ویکھن گئے اللہ اور لوگوں اللہ کو ڈرو بیٹیاں دے معاملے کے اندر بیٹیاں دی توہین نہ کریا کرو انہوں ذلیل اور رسوا نہ کریا کرو کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ قانون ہوتے ہیں زندگی بسر کرنے اسی کیڑے معاشرے کریں جتھے کوئی اصول نہیں کوئی قانون نہیں سنو میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبتاه أو صاحبهما إلا أدخلتاه الجنة. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں جس بندے نو اللہ دو بیٹیاں عطا فرماندا ہے، کتنی بیٹیاں؟ دو بیٹیاں میرا رب نو عطا فرماندا ہے، فیحسن الیہما ما صاحبتاه، جدے تک بیٹیاں دے کول رہندیاں نے انہاں بیٹیاں نال اچھا سلوک کردا ہے، انہاں نال محبت کردا ہے، انہاں نال پیار کردا ہے، انہاں دی تعلیم دا خیال کردا ہے، انہاں دی تربیت دا انتظام کردا ہے، انہاں نو ادب سکھاندا ہے، انہاں دا اچھے طریقے نال کھان پین دے نال نفقہ پورا کردا ہے، اور انہاں دی اچھی تربیت کردا ہے، اور انہاں دی اچھی جگہ تے نکاح کردا ہے. فرمایا تیرا بندہ رب نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں نے، انہاں دو بیٹیاں دے حق ادا کردا ہے، الا ادخلتاه الجنہ، اللہ اس بندے نو انہاں دو بیٹیاں دی وجہ تو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گے. پچھلیاں روایتاں وچ کی سی کہ اللہ انہاں بیٹیاں نو جہنم تو پردہ بنا دیں گے، جہنم تو حجاب بنا دیں گے. اللہ انہاں بیٹیاں دی وجہ تو انہوں جہنم وچوں بچا لیں گے. اور اس روایت وچ وے کہ اللہ انہاں بیٹیاں دی وجہ تو انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے. پر شرط کی ہے انہاں نال اچھا سلوک کرنا، انہاں دی تعلیم و تربیت کرنا. ایتھے میں ایک چیز دی وضاحت بھی کر دینا چاہتا ہوں. اچھے سلوک اور تعلیم و تربیت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انہاں نو فری ہینڈ دے دیو، ٹھیک ہے جو مرضی کرو، جتھے مرضی جاؤ، جتھے مرضی آؤ. نا، انہاں نو ادب بھی سکھانا ہے، تعلیم بھی سکھانی ہے، حیا بھی سکھانی ہے، شرم بھی سکھانی ہے. انہاں نو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بھی دسنے ہیں. انہاں نو سمجھانا ہے عزت کیویں بچانی ہے، آبرو کیویں بچانی ہے، عصمت کیویں بچانی ہے، بے حیائی نہیں کرنی، فحاشی نہیں کرنی. یہ سارا تعلیم و تربیت کا حصہ ہے. آج جڑے لوگ آندے نے اور ٹھیک ہے جی ہن کڑیاں ساڈیاں سمجھدار نے، جو مرضی پیاں کرن، اساں نو فری ہینڈ دے دیتا ہے. اے بابا جی کل قیامت نو اللہ نے پھڑ لینا ہے. آہاں ہی میں تینوں اولاد دیتی سی، تیرے کول دو چار بال نہ سامنے گئے، انہاں دی عزت و آبرو نہ تیرے کول سدھی ہو سکی، انہاں کول تعلیم نہیں تو دے سکیا، انہاں نو تربیت نہیں سکھا سکیا. پوچھنے رب نے کل قیامت نو. اللہ اللہ. ایک اور روایت کو سناواں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بیٹی دی عظمت سنا رہے. کیوں دی عظمت ہے کہ نہیں، شان ہے کہ نہیں بیٹی کا، کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ رب نے عطا کیتا ہے. سنیا تے روایت اللہ دے نبی فرماندے نے من کن لہو ثلاث بنات یدویہن ویرحمہن ویکفلہن واجبت لہو الجنہ البتہ. اے روایت بھی مسند احمد کے اندر ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، توجہ فرمانا، آپ فرماندے نے جنہوں اللہ نے تین بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، جنہوں رب نے تین بیٹیاں دتیاں نے، یوفیہن، انہاں کو بہترین ٹھکانہ دے جگہ مہیا کرتا ہے، وَيَرْحَمُهُنَّ، انہاں دے نال رحمت دے محبت نال پیش ہوندا ہے، انہاں نال پیار نال پیش ہوندا ہے، وَيَكْفُلُهُنَّ، انہاں دی بہترین انداز دے اندر کفالت کرتا ہے. فرمایا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّہ. میرے پیغمبر فرماندے نے رب یقینی طور تے اودے لئی جنت نو واجب کر دیندے نے. یقینی طور تے اللہ دے واسطے جنت نو واجب کر دیندے نے جیڑا اپنی تین بیٹیاں نو گھر وچ اچھا ٹھکانہ دیندا ہے، جگہ دیندا ہے، انہاں نال مہربانی کردا ہے، محبت کردا ہے، انہاں دی اچھی کفالت کردا ہے، پرورش کردا ہے. فرمایا اللہ یہ یقینی طور تے نہ بیٹیاں دی وجہ تو اس بندے واسطے جنت نو واجب فرما دیندے نے.
ایک نے سوال کیتا اللہ دے نبی تسی آگیا سلاس سے بنا 3 بیٹیاں اللہ دے نبی نے کسے دیاں ابنتان 2 بیٹیاں ہوتے پھر فرمایا کہ انہاں 2 بیٹیاں نال بھی اچھا سلوک کرے اللہ او تے بھی جنت میں واجب فرما دے. ایک اور اٹھیا آندا سونیا ان کانت لہو واحدۃ اگر کسی دی ایک بیٹی ہو اگر کسی دی میرے نبی نے فرمایا ایک دی بھی کفالت تے تربیت اگر اچھی کر دے رب او تے بھی جنت میں واجب فرما دے. کیوں جی اور بیٹیاں والے ہو اب دیکھو رب نے تواڈے لئی جہنم تو آزادی دا کتنا سامان پیدا کیا جنت کے داخلے کا رب نے کتنا سامان پیدا کیا ہے. آؤ سمجھو انہاں مسئلے نو اپنی ذمہ داری کا خیال کرو سمجھو ذمہ داریاں. ایک روایت اور سناواں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا اینج 2 انگلیاں ملائیاں ادھر میرے والے دیکھو اینج میرے نبی نے 2 انگلیاں ملائیاں ضم اصابعہ اینج میرے نبی نے 2 انگلیاں ملائیاں فرمایا جنہوں اللہ 2 بیٹیاں عطا فرمائے. ایتھے رب نے لفظ جاریتین دا بولیا کہ ہم بولیا جاریتین اس لفظ میں جو وسعت پائی جاتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ جاریتین دا معنی بیٹی بھی ہے جاریتین دا معنی بہنا بھی ہے. اگر رب نے کسی نے 2 بیٹیاں کا کفیل بنایا یا 2 بہنوں کا کفیل بنایا حتی تبلغا یہاں تک کہ بالغ ہو جاندیاں نے انہاں دی تربیت اچھی کرتا ہے کفالت اچھی کرتا ہے تعلیم اچھی دیتا ہے ادب اچھا سکھاتا ہے کارداری اچھی سکھاتا ہے انہاں دے لباس نام و نفقے کا خیال کرتا ہے حتیٰ کہ بالغ ہو جاندیاں نے انہاں دا اچھی جگہ تے اچھے رشتے تلاش کر کے نکاح کرتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آنا واہوا فرمایا جویں اے 2 انگلاں کٹھیاں نے قیامت والے دنوں میں تے او اینج کٹھے ہوں گے. کون فرما رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ. اور پہنا اگر رب نے تیرے زیر کفالت لے آندیاں نے تے متھے تے بٹ نہ پایا خوش دلی نال پہنا دی کفالت کرے کر. ایتھے بڑے بڑے ایسے بیوقوف بھرا موجود نے جڑے بیاہ ہون تو بعد سمجھتے ہیں ہن پہنا نو میں نہیں پالنا جڑا مرضی پہ پالے ابا پالے دوجے پال میری اور ذمہ داری موقع تیری کیویں ذمہ داری موقع. جب تک انہاں دے نکاح نہیں ہو جاندے باپ دی ذمہ داری نے باپ تو بعد بھراواں دی ذمہ داری نے. اور میرے رب نے انعام کی رکھے ہے فرمایا دعا بہناں دی اچھی تربیت کرنا. یہ گھٹ تو گھٹ 2 نے نا ود جنیاں ہون گیاں اونا مول ود پے گا اونا اجر ود ملے گا اونا ثواب ود ملے گا. فرمایا جڑا 2 بیٹیاں دی 2 بہناں دی اچھے طریقے نال کفالت کردا ہے تعلیم دیندا ہے تربیت دیندا ہے اونا دی اچھے جگہ تے نکاح کردا ہے. اے میں نکاح دا بار بار اس واسطے بولنا پیا کیونکہ میں پہلا وضاحت کر چکیا کہ سارے معاشرے دے بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ جدو بچیاں دی شادی کرن دی واری آندی ہے نا تے اسی او جناب ٹھیک ہے جی روٹی ٹکر کھانا لا ہونا چاہیے جویں دا مرضی ہوے چوڑا ہوے چنگڑ ہوے مراسی ہوے جویں دا مرضی ہوے پر ساری برادری دا ہونا چاہیے اونج پاویں پکا بے نماز ہوے 2 نمبر ہوے فراڈیا ہوے دھوکے باز سب ٹھیک ہے پیسہ ہونا چاہیے. ساری زندگی انہاں دی برباد کر چھڈدے ہو ساری عمر روندیاں رہندیاں نے اور دسو روندیاں نے کیوں روندیاں جدوں بھڑیاں دے بس پاندے ہو اللہ اللہ. اب کیڑیاں گلاں تانوں سنائیے. کل اسلام آباد تو مینوں ایک کال آئی کل دی گل تازی اسلام آباد تو کال آئی
ایک مائی بھی بولے آتی مولوی جی کو وظیفہ دسو سرگو تے اپنی بچی بیائی تے بچی میری ڈاکٹر ہے بچی میری ڈاکٹر ہے تے جتنا بیائی ہے او دا دماغ خراب ہو گیا ہے یعنی ڈاکٹر کیا ہے کہ یہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا تے مولوی جی میری بچی تے بڑا ظلم کرتا ہے بڑی زیادتی کرتا ہے تے رو پئی تے رو کے آندی ہے ساری رات میری بیٹی نو سون نہیں دیتا ٹارچر کرتا تے جگائی رکھتا ہے تو چونکہ ڈاکٹر ہے دن انہیں ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے دن ہاسپٹل میں جاتی ہے رات نو آ کے ساری رات تے ظلم و ستم برداشت کرتی ہے مینوں دسو میں کی کرا میں تینوں آ کے میں گیا اللہ تعالیٰ نے تینوں بیٹی عطا کی ہے تیرے تے ذمہ داریاں نے اگر وہ انسان نہیں بنتا تو اتنی زندگی کیوں برباد کرنی ہے جان چھڑاؤ دے کرو اللہ میرے کوئی اور اسباب پیدا کر دے گا کیوں وہ جیتے جیو مارنی ہے اتنا شرم جو رہا معاشرے کے اندر پڑھا کے بیٹیاں تعلیماں دلوا کے مدرسے پڑھا کے سکول پڑھا کے انہوں نے جناب بہترین تربیت دے کے مگر جانوراں دے ہاتھ پڑا چھڑتے ہو اور کم از کم رشتہ ویکھن تو پہلا جتھے مال ویندے ہو اتھے بھی ویکھ لیا کرو جنہاں نال رشتہ کرن لگے ہو وہ انسان بھی ہے لیکن نہیں حضرات بیٹیاں دے حق وچوں حق کے والدین دے کہ انہاں دا نکاح بھی اچھی جگہ تے کرو میں پہلا دسیا میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں تے میرے نبی نے چن کے دماغ لبے چن کے لبے نے کہ نہیں لبے ایک ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ دوسرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور ایک میں ایک اور بھی مسئلہ سمجھانا چاہنا آپ بیٹیاں دے معاملے دے اندر سارے معاشرے جو بہت ظلم ہو گیا کی شادیاں ہو گئی نے تیرا پترا ہن تیرا بیاہ اساں کر چھڑیا جہیز تینوں دے چھڑیا ہن تیرا پیو دی وراثت دی حساب کوئی نہیں ہو بھراواں کرو سوال نہ کری کیوں نہیں ہے کہ نہیں اب بیٹیاں دے حق بابے مار جاندے نے نا زندگی دی اندر وراثت تو محروم کر جاندے نے جائیداد تو محروم کر جاندے نے حالانکہ میرے رب نے قرآن کے اندر اس مسئلے کو بیان فرمایا جنہ وراثت وچ حق مرد ہے اسی طرح اللہ نے وراثت وچ حق عورت کا بھی رکھا ہے کدھر رکھا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اللہ فرماتے ہیں للرجال مردوں واسطے بھی حصہ ہے کدے وچوں جڑا ترکا والدین چھڑ کے دنیا تو ٹر جاندے نے اودے اندر حصہ مردوں واسطے بھی ہے وللنساء جویں مرداں واسطے حصہ انجی رب نے حصہ عورتاں واسطے بھی رکھے ہے اگر مرد باپ دی جائیداد دے اندر حصہ دار ہے تے انجی عورت بھی باپ دی جائیداد دے اندر حصہ دار ہے اگر مرد نو وراثت وچ جو حصہ ملنا ہے انجی عورت نو بھی حصہ ملنا ہے او وکری گل ہے کہ عورت دا حصہ تھوڑا ہے مرد دا زیادہ ہے مگر رب نے حصہ مرد دا بھی رکھیا ہے رب نے حصہ عورت دا بھی رکھیا ہے اور جڑے اپنی بیٹیاں نو وراثت تو محروم کر جاندے ہو اگر تہاڈیاں بیٹیاں نے تانوں معاف نہ کیتا یاد رکھو کل قیامت میں رب دے سامنے مجرماں دے کٹہرے کھڑے کیتے جاؤ رب پوچھے گا بیٹیاں نو سارا کچھ ونڈا ہے تے بیٹیاں نو کیوں محروم کر کے آئے بیٹیاں نو سارا کچھ دے آئے تیاں نو کیوں نہیں دے کے آیا یہ رب نے کل قیامت نو سوال کرنا ہے سوچ لیا کی جواب دینا ایتھے جے جائیداد بندہ اپنی زندگی جوڑدا ہے تے پھر بھی مرداں نو بیٹیاں نو دیندا ہے دھیاں نو نہیں دیندا
تے جے دتا بھی تے تھوڑا بہت دے چھڑیا، بیٹیاں نوں چوکا دے چھڑیا۔ تے جے وراثت دی بات ہوندی ہے تے یاد ابا زندگی دی ہے کم مکا جاندا ہے، رولا مکا جاندا ہے کہ ٹھیک ہے کڑیاں نوں ککھ نہ دے آجے، سارا کوئی پترو آپس وچ ورت لے آجے، تے جے وہ نام ہی نہ کہہ کے جائے تے اے پتر ہی ماشاءاللہ ایڈے سیانے پیندے نے کہ مرن تو بعد نا ابے دے بٹھا دیندے نے بہناں نوں، پھر انہاں نوں آندے نے اچھا پھر ہن ابے دی وراثت وچوں حصہ لینا جے تے ناری ماڑا جا پتہ کی کہہ چھڑدے نے ویلے آ جے پھر ہن بیٹا رکھ لو یا پھر پیو دی وراثت جو حصہ کیوں نہیں میاں کی رکھ لو بیٹا رکھ لو یا پھر پیو دی وراثت جو تے بی بی جی دا بیٹا نہ پیچھے ہوے اونوں بڑی مار پیندی ہے، جی دے پچھلے مر گیا ہون اونوں بڑی مار پیندی ہے، او دا پرسانے حال کوئی نہیں ہوندا۔ اس واسطے وہ آندی ہے میرے بھرا پیچھے رہنے چاہیے نے، پیکے میرے کا بوا کھلا رہنا چاہیے، خیر سکا میں حصہ نہیں دیتی پھر مگر چھالا مار اے ساری بہن نے سانو معاف کر چھڑے، میں کہ یہ نہیں پتا کہ سنگی نو دے کے معاف کرایا تاؤں دے گوٹا رکھ کے معاف کرا دے مگر لڑیاں پانا کہ میری بہن نے معاف کر چھڑے۔ وہ اس معاشرے کے اندر ہر تھان تے بہن ہی معاف کر دیا نے، کدی یہ بھی سنیا جائے کہ بھرا نے بھی معاف کر چھڑے گا بہن میرا بھی ساتھ ہو جائے گا، سنیا جائے کدی وزیر آباد گجرات کدی گجران لاہور سرگودے ملتان پنجاب سندھ ہند کسے سنیا ہوئے کہ بھرا نے آ کے ہوئے جا بہنے آ 1 کروڑ روپیہ میرا حصہ بنتا پہ پیو دی وراثت چوں اپنا بھی لے جا تے میرا بھی کدی آ گیا کسے بھرا نے بہن ہی معاف کر دیا نے، بھرا کیوں نہیں معاف کر دیا؟ یہ ساری دنیا دے بھرا بیچارے فقیر تے غریب نے تے بہنا مالدار نے، اور بہنا دے حق مارن والے تے بیٹیاں دے حق مارن والے سنا، یہ بیٹیاں تیرے واسطے جہنم تو پردہ سن، تیری جنت جان کا ذریعہ سن، اور ظالمہ تو انہاں دی وجہ تو جہنم پہ مارے ہیں، انہاں دی حق تلفی کر کے جہنم میں جا رہے ہیں، انہاں دے ظلم زیادتیاں کر کے جہنم میں جا رہے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ایتنی عظمت رب نے انہاں بیٹیاں کی رکھی ہے، انہاں مقام بیٹیاں کا رکھے ہے۔ اور آؤ آج دے اس درس کو اس سبق لے کے جاؤ، اللہ بیٹیاں دا باپ بنائے، انشاءاللہ سونا بیٹیاں دی وجہ تو رب دی جنت جو داخل ہو جائے، انہاں دی تعلیم تربیت کا خیال کرنا ہے، انہاں دی کفالت کا خیال کرنا ہے، انہاں دی تربیت کا پرورش کا خیال کرنا ہے، اور بیٹے تے بیٹی جو پرورش کرنے جو فرق ہے نہیں پانا، ایک نو چوکا تے دوجے نو تھوڑا نہیں دینا، انہاں دے درمیان فرق نہیں پانا، ایکو جی تربیت، ایکو جی پرورش، ایکو جی کفالت، ایکو جی کھانا، ایکو جی لباس، ایکو جی سارا معاملہ، اور جو اللہ نے وراثت جیویں دا حصہ رکھے ہے اوویں دا حصہ بھی دینا ہے، جو تحفے تحائف دی صورت ہدیات دی صورت اللہ نے میرے تیرے ذمہ لگایا ہے، بیٹے بیٹیاں سارے ایک جیسا یہ سارا سلسلہ کرنا ہے۔ اپنی بیٹیاں کی اچھی تربیت کر، انہاں نوں قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، دین پڑھا، انہاں نوں شرم سکھا، حیا سکھا، انہاں نوں اللہ کا قرآن سکھا، رسول اللہ کا فرمان سکھا، انہاں نوں بہترین انسان بنا، انشاءاللہ یہ تیرے واسطے کل قیامت میں جہنم تو بچن دا ذریعہ بھی بنن دیاں، جنت دے داخلے دا ذریعہ بھی بنن دیاں۔ اللہ مینوں توانوں انہاں بیٹیاں دے معاملے دے اندر کتاب و سنت دے مطابق سانو انہاں چیزاں دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ انہاں بچیاں دی صحیح معنی تربیت، کفالت اور ذمہ داری نبھان دی توفیق عطا فرمائے، اور بیٹی پیدا ہو جائے تے متھے تے وٹ نہیں پانا، غصے دا علاج نہیں کرنا، انہاں نوں زندہ تر گول کرن دی کوشش
نہیں کرنی، انہاں نوں جیندے جی مارنا نہیں مارنا، انہاں دی تربیت کرنی ہے، انہاں نوں تعلیم دینی ہے۔ اللہ مینوں تانوں صحیح معنی دی کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو سوال نے، انہاں دے جواب سنو تے پھر دعا کرنے ہیں، اس کے بعد تہاڈے واسطے کھانے دا انتظام ہے۔ سارے بھائی تسلی دے نال تشریف فرما لو۔ ایک سوال یہ ہے کہ جماعت یا جمعہ کی نماز میں اگر تشہد میں آپ کی دعائیں پوری نہیں ہوئی اور امام تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے تو ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے یا درود پڑھ کر اٹھنا چاہیے یا سلام پھیرنا چاہیے؟ امام کے ساتھ سورۃ فاتحہ کے ساتھ بعد میں دوسری سورت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ویسے تو سارے مسئلے بیان ہو چکے ہیں، پر ہو رہے جنہیں پوچھے انہوں بیچارے نہیں وہ پہلے درساں جایا ہونا۔ ایدہ جواب سن لو کہ اگر تشہد کے اندر امام دے پیچھے بندہ پا جماعت پڑھ دے پیا نماز، انہیں جنہ بھی تشہد پڑھیا امام نے سلام پھیر دیتی ہے، امام دے نال سلام پھیر دے، اور یہ دعاواں پوریاں ہوئیاں نے پاوے نہیں ہونی۔ جدو امام سلام پھیر دے تو امام دے نال پیچھے سلام پھیر دے، وہ نماز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی تیسری رکعت امام کھڑا ہو گیا، تو سا اتحیات کی نہ ہوئے تھوڑا جنہ اتحیات ہے وہ تو بندہ پڑھ ہی لیتا ہے، اتحیات پڑھ لیا ہے، امام تیسری رکعت تے کھلو گیا تو ہاں درود پڑھیا نہیں پڑھیا، اور کہ تیسری بات امام دی ابتدا کھڑے ہو گئے۔ امام دے نال جنہ رکعتاں جی امام اونچی آواز نال قرات کرے انہاں رکعتاں جی امام دے نال سورۃ فاتحہ نے پڑھنی ہے، پر سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت نہیں پڑھنی۔ ہاں جنہ امام اونچی آواز نال قرات نہیں کرتا انہاں رکعتاں دے اندر امام تو بعد امام دے نال سورۃ فاتحہ پڑھ کے دوسری سورت دی بھی تلاوت کر سکتے ہو، لیکن جدے اونچی آواز نال امام قرات کردا ہے وہ دے وچ صرف فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت نہیں پڑھنی۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت انہوں آندے نے جڑا اللہ دے احکامات دے مقابلے وچ اپنا حکم چلائے، اللہ دے احکامات دے مقابلے وچ جڑا اپنا حکم چلائے انہوں کی آندے نے طاغوت۔ سب تو بڑا طاغوت کون ہے؟ شیطان۔ سب تو بڑا طاغوت کون ہے؟ شیطان دے جننے پیروکار نے جڑے اللہ دے حکم دے مقابلے چ اپنا حکم چلاندے نے وہ سارے کی ہیں؟ طاغوت نے۔ تے سانو حکم ہے طاغوت دا کفر کرنا ہے تے اللہ دے ایمان لے ہونا ہے، لہذا اساں شیطان نال کی کرنا ہے؟ اونچی بولو سارے بولو، کفر کی کرنا ہے؟ شیطان دے پیروکاراں دا بھی کی کرنا ہے تے رحمان دے کی لے ہونا ہے؟ ایمان لے ہونا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کن اسباب سے ہوتی ہے؟ بڑے سارے سبب نے، جیڑے کام اللہ دی مخالفت والے نے دے حکماں دے سارے کام کرن نال اللہ دی ناراضگی ہوندی ہے۔ ایک چھوٹا جہا مسئلہ اور پیار کرنا جی پوچھو۔ یہ جدو باپ زندہ ہے اپنی جائیداد تقسیم کرتا ہے تے بیٹی تے بیٹے نوں اکو جی دینی چاہیے؟ جدو باپ زندہ ہوئے تے اپنی زندگی چ اپنی اولاد نو اگر مال تقسیم کرے تے بیٹے تے بیٹی نو ایک جیسا دے گا، برابر دے گا۔ جدو فوت ہو جائے پھر وراثت چ تقسیم جدو فوت ہوئے گا پھر وراثت بن جائے گی تے وراثت 1/2 دے حساب نال ہوئے گا۔ زندگی چ بندہ تقسیم کرے گا تے بیٹے تے بیٹی نو ایک جنا دے گا، بیٹے نو 10 روپے تے بیٹی نو 10 روپے۔ قنوت نازلہ اور قنوت وتر میں کیا فرق ہے؟ قنوت نازلہ ہوئے جیڑی دشمن دے خلاف دعا کی جاندی ہے فرض نماز دی آخری رکعت وچ رکوع تو بعد ہاتھ اٹھا کے، اینو کی اندے نے قنوت نازلہ۔ قنوت وتر جیڑی وتراں دی دعا ہے، وتر پڑھنے ہیں نا، وتراں دی دعا ہے۔ قنوت وتر رکوع تو پہلے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، قنوت وتر رکوع تو، قنوت نازلہ رکوع تو بعد ہے، قنوت وتر رکوع تو پہلے۔ اگر وتر کی دعا رکوع سے بعد پڑھی جائے تو کیا ٹھیک ہے، پہلا نہ یاد رہے تو بعد میں پڑھ لو، تو یہ یاد رہے پھر پہلے ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی بندے کا وتر قضا ہو جائے جاگ نہ آنے کی وجہ سے تو کسی دن تو وہ وتر کی قضا میں ایک وتر پڑھ سکتا ہے، نہیں ایک وتر نہیں پڑھ سکتا۔ جو نے وتر کی قضا دینی ہے تو سورج طلوع ہونے تو بعد 12 رکعتاں پڑھے گا، 2 کر کے۔ اگر وتر رہ گیا نہیں پڑھ سکیا تے انہوں نے وتر دی قضا دینی ہے تے سورج طلوع ہونے تو بعد 12 نفل پڑھے گا 2 کر کے، وتر نہیں پڑھے گا۔ اے وتر دی قضا ہے 12 رکعتاں، وتر نہیں پڑھنی کیونکہ وتر رات دی نماز ہے، رات ختم تے وتر ختم۔ انہوں دی قضا دینی ہے 2 کر کے 12 رکعتاں پڑھ لینی ہے جے کو پڑھنا چاہیے۔ دعا کی درخواست ہے میری والدہ واسطے، اللہ انہوں مکمل صحت یابی عطا کرے،
اور رمضان دے اندر مینوں تے میری فیملی نو عمرے تے بلائے اللہ اسباب بنا دے تے میرے بھرا نو باعمل حافظ قرآن دے عالم بنائے اپنے دین واسطے چن لے. یہ دعا سارے واسطے کرنی چاہیے, سارے نے ضرورت ہے جان. باپ اپنی جائیداد کا کچھ حصہ بیچ کے اپنے بیٹے نو کاروبار بنا کے دے سکتا جبکہ بیٹیاں اس حصے تو محروم ہو جاندیاں. یہ تے پھر وہی ظلم ہو جائے گا نا. اگر وہ اپنی جائیداد کا کچھ حصہ بیچ کے بیٹے نو کاروبار بنا کے دیندا ہے تے پھر انہوں چاہیے کہ انہاں بیٹیاں واسطے بھی مختص کرے. ایک اور پھر دا مسئلہ ہو سکتا ہے, یہاں پھر وہ کاروبار بنا کے دے تے آکھے کہ یہ کاروبار میرا ہے تے پترا تو چلا, یہ کاروبار میرا ہے تے پترا تو چلا. وہ پھر وہ جڑا کاروبار ہے نا وہ بھی بطور وراثت تقسیم ہو جائے گا مرن تو بعد. بات سمجھ آ گئی جی. تے جے انہیں اپنے بیٹے نو اپنی زندگی وچ دینا ہے تے جنہ بیٹے نو دینا ہے انہاں بیٹیاں نو بھی نال دے. یہ مسئلہ یہی ہے. اللہ سب سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. خرادیاں دی مسجد دے اندر بھی انشاءاللہ 10 تاریخ نو 10 جنوری نو انشاءاللہ جمعے والے دن درس قرآن ہو رہا ہے. سارے بڑے بہترین عالم اور خطیب محترم جناب مولانا عبد المنان صدیقی صاحب لال موسیٰ کو تشریف لے آؤں گے اور انشاءاللہ بہترین درس حالات حاضرہ دے جڑے موضوعات چلتے ہیں پہ فتنے وغیرہ انہاں دے اوپر انشاءاللہ بیان کرن گے اور سوال و جواب دی بھی اتنے نشست ہوئے گی. 10 جنوری بروز جمعہ خرادیاں والی مسجد عشاء کی نماز تو بعد میں احباب کے درخواست کرانا سارے احبابوں سے تشریف لے آیا ہے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا اللہ کی رحمت نال. اور اگلا درس ایسے مسجد کے اندر ہاں جی اگلا جڑا درس ہے ایسے مسجد وچ اگلا مہینہ فروری دا آ رہا. پہلا اتوار کیڑی تاریخ نو بندا ہے؟ 9 تاریخ جی 9 فروری نو بندا ہے. پہلا دیکھیں 2 تاریخ 2 فروری نو دی انشاءاللہ اس مسجد وچ ماہانہ درس دی صورت وچ اگلا درس ساڈا انشاءاللہ 2 فروری نو پھر ایتھے ہوے گا عشاء دی نماز تو بعد انشاءاللہ. برتن بازار مسجد اندر 26 جنوری نو انشاءاللہ اوتھے بھی میرا درس ہوے گا اللہ دی رحمت. جویں پیچھے ہویا ہے ایویں 24 جنوری بروز جمعہ عشاء تو بعد برتن بازار مسجد اندر 17 جنوری نو سود دے بھی انشاءاللہ درس ہونا ہے اللہ دی رحمت. ہاں جی دعا کرو اللہ اپنے دین دا کام لیندا رہے. اللہ ہر تھاں تے قرآن و سنت کو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے جڑا مسئلہ بیان کیتا تو سمجھ آیا انشاءاللہ. اگلے درس دی بھی جڑی گل ہوئے گی انشاءاللہ سمجھ آئے گی. آپ بھی آیا کرو, آپ نو زیادہ تو زیادہ نال لے آیا کرو تاکہ فائدہ ہوئے. اے دیکھو نا جی ٹیبل ماشاءاللہ بن گئی ہے, کرسی بن گئی ہے, کتنی سونی بنی ہے. ہاں جی ماشاءاللہ ساڈے میاں صاحب جی نے درس شروع کروایا, انہاں نے پیسے دیتے نے تے کچھ جڑے رہ گئے سن اور بھائی جی نے بنایا ہے سیٹ یوسف صاحب نے کہا جی میں اپنے کولوں چلو پا دیتے نے. اے دعا کرو جنہ میاں صاحب نے پیسے دیتے نے اور انہاں باقی جڑا حساب نے کولوں پایا اللہ انہاں دوواں بھائیاں دی محبت قبول فرمائے اور اس میز تے کرسی نو انہاں دوواں بابیاں واسطے صدقہ جاریہ بنا چھوڑے, ذریعہ نجات بنا چھوڑے. اے کھانا بات سونے کھانا ہے بھائیوں نے جڑے کھانا پکا کے لے آندے نے اللہ انہاں دے رزق مال وچ برکت فرمائے. کہ ماشاءاللہ گھر رب دے آباد کردے نے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عرشاں والیا ساڈیاں محنتاں کوشش اپنی بارگاہ چ اپنی رضا واسطے قبول فرما. اللہ ساڈا بیان کرنا انہاں سنن والیاں دا سننا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما. اللہ جو اسی سننے سنانے آئے تے سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ سانو کتاب و سنت نو سمجھن دی تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما. اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما. اللہ اس مسجد دی بنیاد رکھی ساڈے ولی کامل
اللہ ساڑے بہترین عالم دین مولانا عبدالرحمن عتیق رحمت اللہ علیہ نے تے انہاں دے ساتھیاں نے میرے اللہ اسی انہاں بوٹیاں نوں پانی دے رہے ہیں جڑے او لگا گئے نے عرشاں والے انہاں دیاں محنتاں بھی قبول فرما ساڈیاں کوششاں بھی قبول فرما اللہ اس مسجد منتظمین اس مسجد معاونین اس مسجد امام خطیب مدرس اس مسجد چ آن والے درس سنن آن والے درس سنن آن والیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں اللہ انہاں ساریاں دیاں محنتاں کوششاں محبتاں قبول فرما اے میرے اللہ انہاں دے گھراں نوں بھی آباد فرما اے تیرے گھر نوں آباد کردے نے تو انہاں دے گھراں نوں آباد فرما اللہ جڑے کوئی بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جڑے اہل ایمان فوت ہو گئے نے اللہ کروڑ کروڑ جنت دے اندر اعلی مقام نصیب فرما اے میرے اللہ سانو ساریاں نوں معاف فرما اسی بڑے گناہگار بڑے خطاکار سیاکار میرے اللہ معاف فرما اے میرے اللہ سارے حال تے رحم فرما اللہ جنی دیر زندگی اسلام تے زندہ رکھی جو بھی موت میں ایمان دی حالت اندر نصیب فرما اللہ مردے ویلے شڑیاں زبانہ تے کلمہ خیر جاری فرما اے میرے اللہ سارے حال تے رحم فرما اللہ امت مسلمہ دے حال تے رحم فرما اللہ مسلمانوں غلبہ نصیب فرما کفر دے اہل کفر نو نیست و نابود فرما اے میرے اللہ اسلام نو غلبہ عطا فرما کفر دے اہل کفر نو نیست و نابود فرما میرے اللہ غزہ دے اندر شام دے اندر فلسطین دے اندر یمن دے اندر اللہ جتے جتے مظلوم مسلمان ظلم دی چکی جو پیس رہنے میرے اللہ انہا مسلمانہ دی مدد فرما اللہ یہودیاں عیسائیاں نو تباہ و برباد فرما اللہ کفر دے اہل کفر نو نیست و نابود فرما اسلام دے مسلمانوں نو غلبہ نصیب فرما اللہ جڑے لوگ ملک پاکستان دے امن نو اللہ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں میرے اللہ کو نہ ظالمان اللہ پہلی بدل ہے اللہ جڑے اسلام دشمن پاکستان دشمن صحابہ دے دشمن اللہ پاکستان دے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں میرے اللہ کو نہ ظالمان اللہ پہلی بدل ہے اللہ سانو نہ سارے دے شرط محفوظ فرما ملک پاکستان نو نہ دے شرط محفوظ فرما اسلامی سرحداں نو محفوظ فرما اللہ ساڈیاں التجامات دے دعاواں قبول فرما اے درس اللہ تیری رضا واسطے دے رہے ہیں جو بھی سنانے ہیں تیری رضا واسطے سنانے ہیں میرے مولا تیرے دین دی نشر و اشاعت صرف تیرے دین دی اللہ تیری رضا دی خاطر ہے میرے اللہ کوئی اور مقصد نہیں کوئی اور منشا نہیں میرے اللہ ساڈیاں محنتاں کوشش قبول فرما ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.